بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق بات کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تعداد کتنی ہے، حق بات کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جان کو خطرہ ہوگا، حق بات کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مخالف کون ہے، حق بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کتنی سختی اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو موجودہ صورتحال میں دیکھ جائیں تو فلسطینی اسی اصول پہ شاید کاربند ہیں اور ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے دکھائی دے رہے۔ حالانکہ غزہ میں جو ظلم کی داستانیں رقم ہو چکی ہیں، انسانی تاریخ میں ایسی قربانیوں کی مثالیں کم ملتی ہیں، کیونکہ ابھی تک غزہ میں اسرائیلی طیاروں کو بے گھر فلسطینیوں پر بمباری ان کی کم ہی نہیں ہو رہی ہے، تھم نہیں رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پہ اسرائیلی حملوں میں مزید 90 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اور اس میں نصف سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے 10 روز میں اقوام متحدہ کے 8 پناہ گزین اسکولوں کو بھی نشانہ بنا لیا۔ تو اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حماس کے عسکری ونگ کی نصف قیادت جو ہے ماری جا چکی ہے اور غزہ میں 9 ماہ کے اسرائیلی فضائی حملے اور زمینی کارروائیوں کے دوران تقریباً 14,000 دہشت گرد ہلاک یا حراست میں لیے گئے ہیں۔ البتہ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 38,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت جو ہے وہ بچوں کی ہے، عورتوں کی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق خوفناک بمباری سے بچوں کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ المساوی پناہ گزین کیمپ میں ہزاروں فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ تو اسرائیلی فوج کی طرف سے اجتماعی قتل عام اور ننگی جارحیت کے جرائم کی وجہ سے غزہ میں ایک انسانی المیہ رونما ہو چکا ہے۔ یہ غزہ کے عوام کی مصیبتوں کی ایک زندہ مثال ہے۔ وہ اسرائیل ان پر ڈٹائی سے بمباری کرتا ہے، ان کی خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ کو روکتا ہے، ان کی ناکہ بندی ہوتی ہے، لیکن دنیا محض تماشا دیکھ رہی ہے۔ امریکہ سمیت انسانی حقوق کے سب مغربی ٹھیکیدار برسوں سے اسرائیل کی پشت پہ کھڑے ہیں اور یہ سب اسرائیل کے ناجائز قبضے کے حامی ہیں۔ سعودی عربیہ نے خان یونس میں اونروا کے اسکول کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے اور کہا کہ اسرائیلی مسلسل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی افواج کے خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ چلے کم از کم سعودی عربیہ نے تو کچھ کہہ دیا، باقی تو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ تو میرے حساب سے مسلمان ممالک کا اتحاد OIC جو ہے وہ بھی اب غیر فعال ہو کے رہ گیا۔ اگرچہ یہ اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑی رکن یا اراکین ممالک کی حامل تنظیم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں جان ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب لیبنان کے مسلح تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اگر لیبنان میں شہریوں پر بمباری کرتا رہا تو پھر اسرائیل کے اندر نئے اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ پھر الجزیرہ نے ایک دہلا دینے والی خبر نشر کی ہے کہ جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح غزہ میں اسرائیلی فوجی بے بس فلسطینیوں کو فوجی وردی پہنا کے ہاتھ رسی سے باندھ کے ان کے ماتھے یا سینے پر کیمرے باندھ کر عمارت کے اندر زیر زمین سرنگوں پر اترنے پہ مجبور کر رہے ہیں، تاکہ اگر وہاں دھماکہ خیز مواد ہو یا بارودی سرنگ بچھائی گئی ہو یا پھر کوئی حریت پسند چھپا بیٹھا ہو تو وہ ان کو اسرائیلی فوجی سمجھ کر گولی چلائے اور پھر اصل اسرائیلی فوجی اس سرنگ یا عمارت میں داخل ہو کے تہس نہس کر سکیں۔ تو میری نظر میں اسرائیل جو ہے حماس کے حملے کو بہانہ بنا کے فلسطینی عوام کے خلاف انتہائی انسانیت سوز جارحیت کا جو شرمناک اور افسوسناک کھیل کھیل رہا ہے، اس سے تو یہ واضح ہے کہ اس کا مقصد صرف حماس کو زیر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس خطے کا مکمل طور پہ ان لوگوں سے خالی کروانا چاہتا ہے، جبکہ وہ نام نہاد عالمی طاقتیں بھی خود کو اس سازش کے آگے بے بس محسوس کر رہی ہیں، جن طاقتوں نے ماضی میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ اقدام اٹھایا جس خطے پر ان کے زیر اثر رسوخ کو دوام عطا کر سکے۔ تو حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگی اقدامات نے ان تمام دائروں کو توڑ دیا اور جن کی پابندی بین الاقوامی قوانین کی روح سے لازمی ہوتی ہے۔ تو اسرائیلی فوج کے ذریعے ہونے والے متواتر فضائی حملوں پہ غزہ پر جس تعداد میں بم برسائے جا رہے ہیں، اس سے تو یہ واضح ہے کہ صہیونی حکومت اس خطے کو پوری طرح تہس نہس کر دینا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی تنظیم اونروا کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ملبے کو صرف صاف کرنے میں کم از کم 15 سال لگ سکتے ہیں۔ اونروا کے مطابق غزہ سے 4 کروڑ ٹن ملبہ صاف کرنا ہوگا، جس کے لیے $50 کروڑ سے زائد کے اخراجات ہوں گے۔ تو گزشتہ مہینے اسرائیل کی آرمی ریڈیو کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اسرائیل غزہ پہ اب تک 50,000 بم گرا چکا ہے، جن میں 2,000 سے 3,000 کے درمیان بم پھٹے ہی نہیں۔ تو پھر مئی کے مہینے میں یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ غزہ میں گھروں کی تعمیر نو کا کام اگر آج فل سپیڈ سے شروع ہو تو 2040 تک جا کے مکمل ہوگا اور اس پہ 40 سے 50 ارب ڈالر کی لاگت آئے گی۔ تو فلسطینیوں پہ اسرائیلی جارحیت دراصل تسلط کی سیاہ ترین جارحیت ہے۔ ان کے سر پہ بم گرائے جا رہے ہیں
عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ جو اسرائیلی بمباری سے بچ گئے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، وہ ملبے کے ڈھیر پہ ہیں۔ اور یہ تو پتھر پہ کیسے سو سکتے ہیں؟ بے گھر ہونے والوں کی صورتحال کسی کے لیے خوشکن نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ یہ پہلے سے محصور علاقوں پر اسرائیلی بمباری کے حوالے سے سب سے بدترین جنگ سمجھی جا رہی ہے۔ غزہ کے جنوب میں بے گھر لوگ اب سڑکوں پر ہیں اور ان کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور قابض فوج ایک ایک گھر میں گھس گھس کر وہاں موجود لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 56 لاکھ فلسطینی پناہ گزین شام، لبنان، اردن، اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں اور غزہ میں رہتے ہیں۔ یہ نہایت مشکل زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ یہ فلسطینی بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ افسوس امت مسلمہ خاموش ہے کہ کوئی غزہ کی ان سے سختی ماؤں کو سہارا دینے، کندھا دینے اور ان کے سینے سے لپٹنے، کندھوں کو، لاشوں کو سینے سے لگانے کی ہمت ہی نہیں کر رہا۔ ہم بھلا غزہ میں روتی بلکتی ممتا کا درد کیا جانے؟ سفاکیت نے اخلاقیت کا جنازہ نکال دیا، ہنستے کھیلتے چمن کو بچوں کا قبرستان بنا دیا۔ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ فلسطینی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ دولت مند مسلمان حکمران اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، جیسے ہی ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب غیر قومیں، یہود و نصارہ اس قدر بے باکی اور دھڑلے کے ساتھ مسلم ممالک پہ حملہ آور ہوتے ہیں، انہیں بم دھماکوں، بارود کے گولوں کی نظر کر دیتے ہیں، تو اس قدر بے حسی کو دیکھتے ہوئے دشمن اور شیر ہو جاتا ہے اور ڈرنے والا چھوٹے جانوروں کی مانند ہے۔ مسلمان کبھی نہیں جھکتا، ان کی غیرت تو زندہ رہتی ہے، لیکن بات یہ ہے مسلمان ہیں کہاں؟ مجھے ضرور بتائیے گا، کامنٹ سے اپنی رائے دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔